گزشتہ برس عالمی ثالثی عدالت میں ریکوڈک کیس ہارنے کے بعد حکم امتناع کے مطابق غیر ملکی بینک میں $1.5 ارب کی بینک گارنٹی جمع کروانے سے متعلق کپتان حکومت کی روایتی سستی اور نااہلی کے باعث برٹش ورجن آئی لینڈ ہائی کورٹ نے پاکستان کے اثاثے منجمد کرنے کی کارروائی شروع کر دی ہے، جس سے عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ ریکوڈک کیس میں $899 ارب کا جرمانہ ہونے پر ٹیتھیان کاپر کمپنی کی جانب سے پاکستانی اثاثے منجمد کرنے کے حوالے سے کارروائی شروع ہونے کے بعد اٹارنی جنرل آف پاکستان کے آفس سے جاری بیان کے مطابق برٹش ورجن آئی لینڈ ہائی کورٹ نے ہمیں سنے بغیر ہی حکم جاری کر دیا ہے۔ اب پاکستانی حکومت 7 جنوری 2021 کو کیس کی اگلی سماعت پر دفاع تو پیش کرے گی، لیکن فیصلہ حکومت کے حق میں آنا مشکل ہے۔ خیال رہے کہ ٹیتھیان کاپر کمپنی کی پاکستانی اثاثے منجمد کرنے کی درخواست پر حکم امتناع برٹش ورجن آئی لینڈ ہائی کورٹ نے 16 دسمبر 2020 کو جاری کیا۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کا کہنا ہے کہ برٹش ورجن آئی لینڈ ہائی کورٹ نے پاکستان کو سنے بغیر اس کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم جاری کیا اور اب حکومت پاکستان ہر ممکن وسائل بروقار لاتے ہوئے پاکستان کے مفادات کا دفاع کرے گی۔ ٹیتھیان آسٹریلیا کی بیرک گولڈ کارپوریشن اور چیلی کی اینٹوفاکسا PLC کا 50-50 جوائنٹ وینچر ہے، جبکہ ریکوڈک بلوچستان میں اپنی معدنی دولت بشمول سونے اور تانبے کے ذخائر کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہ جرمانہ تقریباً $6 ارب کے برابر ہے۔ اس میں کمپنی کے نقصان کا ہرجانہ اور سود بھی شامل ہے، جو مجموعی طور پر پاکستان کی مجموعی ملکی پیداوار کے 2% کے برابر ہے۔ یاد رہے کہ ثالثی عدالت ایکسر نے 12 جولائی 2019 کو $5.6 ارب جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا۔ پاکستان نے $5.6 ارب جرمانے کے خلاف ایکسر سے مشروط حکم امتناع لیا تھا، جس کے مطابق پاکستان کو $1.5 ارب غیر ملکی بینک میں جمع کرانے تھے۔ مشروط حکم امتناع کی مدت ختم ہونے پر ٹیتھیان کاپر کمپنی نے پاکستان کے قومی اثاثے منجمد کرنے کی درخواست برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ میں داخل کی، جس میں کہا گیا ہے کہ مشروط حکم امتناع کے تحت پاکستان کو غیر ملکی بینک میں $1.5 ارب کی بینک گارنٹی جمع کرانا تھی، جس میں وہ ناکام رہا ہے۔ تاہم اٹارنی جنرل پاکستان کے دفتر نے یقین دہانی کروائی ہے کہ پاکستان تمام دستیاب قانونی وسائل استعمال کرتے ہوئے ان کارروائیوں کا بھرپور مقابلہ کر رہا ہے اور حکومت بھی اس معاملے کو خوش اسلوبی سے حل کرنے کے لیے مصروف ہے۔ کمپنی نے 20 نومبر کو ہرجانے کے نفاذ کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز انویسٹمنٹ لمیٹڈ کے اثاثے کی شمولیت بھی شامل تھی۔ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے نہ تو حکومت پاکستان نے زر ضمانت جمع کروایا اور نہ ہی مذاکرات کے ذریعے کوئی حل نکالنے کی کوشش کی گئی، جس پر کمپنی نے ٹرائبونل کے حکم پر عمل درآمد کے لیے ہائی کورٹ آف جسٹس ان دی برٹش ورجن آئی لینڈ سے رجوع کرتے ہوئے حکومت پاکستان کے اثاثوں کو اس کیس کے ساتھ منسلک کرنے کی صدا کی۔ 16 دسمبر کو ہائی کورٹ نے پاکستان کا موقف سنے بغیر یک طرفہ طور پر اس پر حکم امتناع جاری کیا تھا، تاہم حکومت اس کیس کی 7 جنوری 2021 کو ہونے والی سماعت میں پیروی کرے گی۔ اٹارنی جنرل کے دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ اس قسم کے معاملے میں بلا تعصب پاکستان نے اس بات کو دہرایا ہے کہ حکومت کمپنی کی جانب سے کسی بھی دائرہ کار میں شروع کی گئی کارروائی کی بھرپور پیروی کرے گی اور قومی اثاثے چاہے جہاں بھی ہوں، حکومت نے ان کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خارجہ اور قانونی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ریکوڈک کیس میں جس طرح تحریک انصاف حکومت نے روایتی سستی اور نااہلی کا مظاہرہ کیا ہے، اس سے عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بری طرح متاثر ہوا ہے۔ حکم امتناع کے باوجود بروقت اقدامات نہ اٹھانے کی وجہ سے پاکستان کا کیس کمزور ہوگا، جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑے گا۔ یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔